یا الہی بخش دے سید کو روزے حشر تو۔ دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ صرف مسلمان جنت پہ جائیں گے، یہ ایسا کوئی لا نہیں۔ صرف مسلمان جنت پہ جائیں گے، یہ ایسا کوئی لا نہیں۔ صرف مسلمان جنت پہ جائیں گے، یہ ایسا کوئی لا نہیں۔ اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے کہ دوزخ کی گارنٹی مسلمانوں کو پکی، کہ دوزخ کی گارنٹی مسلمانوں کو پکی، کہ دوزخ کی گارنٹی مسلمانوں کو پکی ہے۔ آپ دوزخ سے نکلنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، ورنہ دوزخ مسلمانوں کے لیے منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ائمہ اربعہ کے بغض میں بعض لوگ اتنے زیادہ آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اپنی وہابی سوچ اور فکر کو نوجوانوں کے درمیان میں عام کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی اپنی منمانی تشریح کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ساحل ادیم اور مرزا جھیلمی جیسے لوگ وجود کے اندر ہیں کہ جو تقلید اور امام اعظم کے بغض میں، ائمہ اربعہ کے بغض میں قرآن اور حدیث کی منمانی تشریحات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان کو قبولنے والے اکثر نوجوان وہ ہیں کہ جو دین سے بالکل لا علم ہیں، غافل ہیں، کہ جن کو دین اور قرآن حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث کا جو بھی معنی بیان کرتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھ کے کہ انہوں نے قرآن کا لیول لگا دیا اور حدیث کا لیول لگا دیا، لہٰذا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر علماء کے خلاف یا علماء کی بغاوت میں جو ہے وہ اتر جاتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ساحل ادیم کی یہ ویڈیو ہے، جس کے جواب دینے سے پہلے میں ایک ضروری وضاحت اور کر دوں کہ ابھی کچھ ابو جہل کے گھرانے کے لوگ کمنٹ سیکشن میں آئیں گے اور وہ یہ کہیں گے، جیسا کہ اور ویڈیو میں بھی کہتے آئے ہیں کہ پوری کلپ تو چلائی نہیں، چھوٹی سی کلپ چلا دی، اس کے آگے پیچھے دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا تھا، اور چھوٹی کلپ چلا کے اس کا جواب دے دیا۔ تو پہلے میں اس کا مختصر جواب دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی 1 گھنٹے کا قرآن کا لیکچر ریکارڈ کرے اور اس پورے گھنٹے کے اندر قرآن پاک کی فضیلت کو بیان کرے، قرآن پاک کے مفہوم کو، اس کے احکام کو بیان کرے، اور ان تمام فضیلتوں کے درمیان میں وہ ایک جملہ کہے کہ قرآن پاک کی تمام 113 صورتیں برکت والی ہیں، اور پھر یہ کہہ کر باقی فضیلت قرآن کی بیان کرے، تو کیا اس 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر اگر کوئی اس کو جواب دے گا تو وہ اسی جملے کو کٹ کر کے دے گا کہ قرآن پاک کے اندر تمام صورتیں 113 ہیں، جبکہ قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں؟ تو اگر کوئی جواب دے گا تو وہ اسی سوال کے، اس اعتراض کے لیے ہی جواب دے گا کہ قرآن پاک میں 113 نہیں 114 صورتیں ہیں۔ اب اس میں کوئی جاہل آگے کہے کہ اس جملے سے پہلے بھی تو دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی کتنی فضیلت بیان کی، اس کے آگے بھی دیکھنا چاہیے فضیلت بیان کی، تو جو آگے پیچھے بیان کیا وہ اعتراض کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہوگا۔ جو چیز غلط بیان ہوگی، جہاں پر اعتراض ہوگا، جواب تو اسی کا دیا جائے گا۔ ایسی اور دیوبندیوں کے خلاف جو ویڈیو ہے، وہابیوں کے رد میں جو ویڈیو ہے، ان کی کلپ کو لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی آگے پیچھے سے دیکھنی چاہیے تھی، جیسا کہ طارق جمیل ایک فون کال کے اوپر کہتا ہے کہ میں نے دیوبندیت کو عام کیا ہے، پھر اسی کئی ویڈیو کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں یہ سنی بریلوی نہیں مانتا، سب کو ایک کرتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ آگے پیچھے کا بھی دیکھو، اس میں کلپ ایڈ کر دی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتا، سب کو امت بنانے میں لگاؤں، پھر فون کال پہ کسی سے کہتا ہے کہ میں نے کتنے گھرانوں کو جو ہے وہ توڑ کے دیوبندی بنا دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ منافق قسم کے جو ہیں لوگوں کے سامنے بیان کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے بیک اپ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی اگر کوئی شخص چوری کرے گا، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو کیا وکیل جج سے یہ کہے گا کہ اس نے جو چوری کری ہے آپ صرف اسے مت دیکھیں، اس کی پرانی زندگی بھی دیکھیں، 10 سال پہلے یہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، پڑھائی بھی کرتا تھا، لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا تھا، گھر کے کام بھی کرتا تھا، تو کیا یہ عذر وہاں جرح کے درمیان میں قابل قبول ہوگا کہ یہ پہلے کیا کرتا تھا اور بعد میں کیا کرتا تھا، یا کلام صرف اس پہ ہوگا کہ ابھی جو اس نے چوری کی اس کے اوپر بات کی جائے گی؟ تو یہ ہر عقل والا سمجھتا ہے کہ اگر کسی ویڈیو کلپ میں کوئی جملہ قابل گرفت ہوتا ہے تو اسی کے اوپر کلام کیا جاتا ہے، نہ کہ پوری ویڈیو اس کی لے کے بات اس پہ کی جائے گی۔ تو جہاں کوئی شخص بولے گا قرآن پاک کی 113 صورتیں ہیں، صرف بات وہاں ہوگی، نہ کہ وہاں کے جہاں اس نے قرآن پاک کی فضیلت بیان کی، یا فضیلت کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اعتراض کرنا ہی بیکار ہے۔ ٹھیک ویسے ہی یہ ویڈیو جس کے اندر ساحل ادیم ایک لیکچر کے دوران یا انٹرویو کے دوران یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی جو گارنٹی ہے وہ جہنم کی گارنٹی مسلمانوں کو دی ہے، اور یہ کتاب ہے کہ جس نے پکی جہنم کی گارنٹی مسلمانوں کو دی ہے، یعنی جو جہنم کی گارنٹی قرآن نے مسلمانوں کو دی ہے، اور
غیر مسلموں کو غالباً نہیں دی، یہی اس کے جملے کا مفہوم ہے۔ یا اگر آپ سیدھی سیدھی بات بھی کریں، کیا جہنم کی گارنٹی، جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہ وعید قرآن پاک کے اندر مسلمان کے لیے آئی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا کلام کریں گے اور قرآن پاک کی چند آیتیں دیکھیں گے مثال کے طور پہ کہ قرآن پاک جنت کے لیے اور جہنم کے لیے کیا کیا وعدہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ یعنی قرآن پاک جو اچھے اعمال اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں دو جگہ پر ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اگر وہ شخص ہمیشہ جنت میں رہے گا تو اس کے لیے جہنم کی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ وہ پکا جہنمی بن جائے گا، اور اگر کوئی شخص پکا جہنمی بن جائے گا تو پھر وہ جنت کے اندر کیسے آئے گا؟ مسلمان جو اپنے اعمال کو بھگتنے کے لیے مختصر طور سے عذاب کے لیے جہنم میں جائے گا، پھر وہ نکال کے جنت میں رہے گا، لیکن اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہی رہے گا، جنت ہی رہے گا، اور کافر کا ہمیشہ ٹھکانہ جہنم رہے گا۔ اور یہ گارنٹی قرآن پاک نے بالکل واضح طور پہ کر دی کہ جنت ہمیشہ کس کے لیے ہے اور جہنم ہمیشہ کس کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ یعنی جو اچھے کام کیے اور ایمان لائے وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یعنی ایمان والے کو، مسلمان کو ہمیشہ جنت میں رہنے کی گارنٹی قرآن پاک بار بار دہراتا ہے اور دیتا رہتا ہے، اور یہ ساحل ندیم کہتا ہے کہ جہنم کی گارنٹی قرآن نے جو ہے وہ مسلمان کو دی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ یعنی جو اچھے کام کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مگر وہ مسلمان ہو تو وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کو تل کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا اور جنت میں بھی ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے لوگ ہوں گے۔ اسی طرح قرآن پاک سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنت والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ یعنی اس میں بھی ایمان کے ساتھ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اپنی طاقت کے مطابق اچھے کام کیے وہ ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہیں گے۔ یعنی جنت کی گارنٹی بار بار قرآن پاک جو ہے وہ ایمان والے کو، مسلمان کو دیتا ہے۔ یہ وہ گارنٹی ہے کہ جس میں ہمیشہ رہنے والا شخص ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ اب قرآن پاک کی چند آیتیں آپ وہ دیکھیں کہ جس کے اندر جہنم میں رہنے کی جو گارنٹی دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کو دی ہے، کیا وہ جہنم میں رہنے کی گارنٹی اللہ تعالی نے قرآن کے اندر مسلمانوں کو دی ہے؟ اس کے بارے میں چند آیتیں دیکھیں۔ جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی
اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں یعنی مشرکین، ان کے لیے جہنم کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو اللہ کی ذات کے سوا دوسروں کو خدا سمجھتے ہیں یا پھر ان کے اندر اللہ کی ذات میں یا صفت کے اندر کسی بھی قسم کے دوسرے خدا کو شریک کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کی گارنٹی دی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کافر اور منافقوں کو جہنم میں جمع کر دے گا، اس بات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اور یہ گارنٹی جہنم جانے کی منافق کو اور کافروں کو دی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا۔ وہیں ایک طرف وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی جہنم کی گارنٹی مسلمانوں کو دی ہے کہ وہ پکا گارنٹی ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور جب تک وہ اچھے کام نہ کریں، تو جہنم میں وہ مختصر رہیں گے، لیکن یہ ہمیشہ کی رہنے والی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہمیشہ کی رہنے والی گارنٹی جو ہے وہ منافق اور کافروں کے لیے ہے اور مشرکین کے لیے ہے، اور مسلمان کے لیے ہمیشہ جنت میں رہنے کی گارنٹی قرآن پاک دیتا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں آیت نمبر 68 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعدہ اللہ المنافقین، کہ اللہ کا وعدہ منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے، والکفارہ ناری جہنم اور کافروں سے جہنم کی آگ کے لیے خالدین فیہا، کہ وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہنے کی جو گارنٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن کے اندر منافق کو اور مشرکوں کو دی ہے۔ اب یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے، یہ گارنٹی دی گئی ہے مسلمانوں کو، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مسلمانوں کو گارنٹی دیتا ہے کہ وہ جہنم میں اور سب بچنے کے حکم دیتا ہے، کہ وہ جو گارنٹی ہے کہ جو برے کام ہیں، وہ جو مشرکین ہے کہ جو شرک کرے گا ہمیشہ جہنم میں جائے گا، گارنٹی مسلمان کو نہیں، یہ گارنٹی مشرک کو دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے کہ جنت میں ہمیشہ کون رہے گا، جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا، یہ قرآن کے اندر بالکل واضح طور سے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے جہنمی لوگ کون ہیں اور ہمیشہ رہنے والے جنتی لوگ کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کن سے خوشخبری کا وعدہ فرمایا یہ بھی قرآن کے اندر بالکل واضح ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ روم میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یخلف اللہ، اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتا وعدہ اپنے وعدے کے، ولکن اکثر الناس، اور بہت سارے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یعنی قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر بہت سارے ساحل ادیم جیسے لوگ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جانتے نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے مشرکین کے لیے، اور ہمیشہ جو جنت کی گارنٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان والوں کے ساتھ اچھے کام کرنے والوں کو ہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر بہت سارے لوگ اس کا علم نہیں رکھتے، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ہے جو واضح طور سے جنتیوں کے لیے اور جہنمیوں کے لیے الگ الگ خوشخبریاں اور گارنٹی اور وعدے کرتا رہا ہے، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ جو جنت کی گارنٹی ہے، جہنم کی گارنٹی ہے، وہ کن لوگوں کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں qadriHosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،